کل جو بلاول صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ اس وقت مائل کرنا چاہ رہے ہیں سبھی طاقتور حلقوں کو عوام سمیت کہ وہ ان کی طرف دیکھیں اور ان کو پاور کے اندر لے کر آئیں. ان کی سپیچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ یہ تنقید جو ان کے اپنے ہی بالکل ریسنٹ پاسٹ کے اتحادیوں کے اوپر ہے, نون لیگ کے اوپر ہے؟ دیکھیے, بلاول صاحب کی اور ان کے والد زرداری صاحب کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے اس میں تھوڑا فرق ہے. زرداری صاحب صرف جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے, جو پار پالیٹکس ہے وہ کر رہے ہیں, اور وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو اچھی جگہ بنا سکتی ہے اور کیا لے سکتی ہے. لیکن جو بلاول ہیں وہ ظاہر ہے ینگ ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ اپنے گرینڈ فادر کی, بھٹو کی اور ماں کی بے نظیر صاحبہ کی لیگیسی کیری کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی نظریں تھوڑے عوام پر بھی ہیں اور عوام کے دل پر بھی ہیں, اور وہ کچھ ایسا نیریٹو لانا چاہ رہے ہیں جس سے عوام ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہو. تو اسی میں آپ کو تھوڑا کنفلکٹ بھی نظر آ رہا ہے, اور اس لیے آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا کنفرنٹیشنل سٹائل ان کا پالیٹکس کا آیا ہے. اور جب بھی عوام کی طرف پیپلز پارٹی جانے کی کوشش کرے گی تو اس کے جو بنیادی حریف ہیں, خاص طور پہ مسلم لیگ نواز, اس کے ساتھ اس کو ایک کنفرنٹیشن کا سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک تو آئیڈیالوجیکل اس کے ساتھ کافی ڈیفرنس رہا ہے, آپس میں ان کے ووٹ مکس نہیں ہوتے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہسٹری بھی ہے ایک کنفرنٹیشن کی. اور اگر انہوں نے ووٹ بینک پنجاب میں بنانا ہے تو ان کا ووٹ بینک اینٹی نواز ووٹ بینک ہے, پرو نواز ووٹ بینک تو ان کو مل نہیں سکتا. اور اس وقت صورتحال پیپلز پارٹی کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اینٹی نواز ووٹ پی ٹی آئی کی طرف جا چکا ہے. تو اس وقت ان کے پاس ایک موقع ہے کہ اگر وہ ایک کنفرنٹیشنل پالیٹکس کریں تو شاید جو اینٹی نواز ووٹ بینک ہے اس وقت پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے اور امیدواروں کے نہ ہونے کی وجہ سے, کچھ مایوسی کی وجہ سے ان کی طرف آئے. یہ ایک امید ہے, مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پاسبل اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا بیانیہ لے کر. ٹھیک ہو گیا. زیغا سے دوسری جانب آپ نے جس طرح سے بیانیے کی بات کی ہے, نون لیگ, کل ہم نواز شریف صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ کو بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم کسی کو بھولے نہیں ہیں, پچھلی حکومتوں نے جو کیا, اب شہباز شریف صاحب نے ملک کو سنبھالا. اب اوبویسلی پبلک کو بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں, اور اوبویسلی اب عوام کچھ حد تک سمجھدار بھی ہوئی ہے کچھ چیزوں کو لے کر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشنز کے اندر نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ جو بیانیہ بنا رہی ہے عوام کے انٹرسٹ کا, یا پہلے تو ڈسکشن ہوتی نہیں تھی, اب ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, شکر ہے, تو یہ بائی کرے گی پبلک؟ بہت مشکل ہے مسلم لیگ نواز کے لیے عوام کو یہ یقین دلانا اور یہ کہنا کہ ابھی جو ہم حکومت کر کے گئے ہیں 1.5 سال, اس کو تو آپ بھول جائیں, یہ تو ہم تھے ہی نہیں. آپ وہ ربڑ اٹھائیں جس طرح بچے کرتے تھے اور کافی سے یہ مٹا دیں, اور آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں اس میں جو ہم نے کیا, اور 5 سال کے آخری سال کو بھی نہ دیکھیں جس میں بڑی تباہی ایک آئی. آپ اس میں جائیں اور پچھلے دوروں کو یاد کریں. ایک تو اتنی عوام کی میموری نہیں ہوتی, ہمارے اکثر ووٹر ینگ ہیں, پچھلے دوروں پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ابھی جو لوگوں نے 1.5 سال میں دیکھا ہے, جو انہوں نے ایک ڈیزاسٹر کیا, مطلب کس طریقے سے, کس کو آپ یقین دلائیں گے کہ پاکستان کو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچایا. وہ تو ڈیفالٹ کے دانے پر لے کر آ گئے تھے, اور خاص طور پہ اس میں جو رول تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کا تھا, جو براہ راست نواز شریف سے ہدایات دے رہے تھے. یہ ان کا جو 1.5 سال تھا گورننس کے لحاظ سے ایک بہت برا دور تھا, انتہائی مایوس کن دور تھا. یہ ٹھیک ہے, سارا قصور ان کا نہیں تھا, اس سے پیچھے جو پی ٹی آئی کا دور تھا, اور پی ٹی آئی کے جو فائنانس منسٹر تھے خاص طور پہ شوکت ترین صاحب, انہوں نے کافی نقصان کیا معیشت کا, وہ نہیں سنبھال پائے. لیکن یہ بھی تو نہیں سنبھال پائے نا. اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ ایک دن میں تو خراب نہیں ہوئے, وہ پچھلے کئی دہائیوں میں خراب ہوئے ہیں. اس میں جہاں دوسری پارٹیاں منتخب اور غیر منتخب حکومتیں قصوروار ہیں, وہاں پہ مسلم لیگ نواز بھی اتنے ہی قصوروار ہے. یہ جو بلاول صاحب کے بیانات ہیں, کیا یہ صرف وفاق اور پنجاب کی حد تک ان کی انسیکیورٹی ہے زیغم خان صاحب, جس کی بات وہ یہ بیان دیتے ہیں جس میں وہ لاڈلا بھی کہتے ہیں ان کو, اور نواز شریف صاحب کی جانب اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم کی بھی بات کرتے ہیں, یا پھر کہیں نہ کہیں ان کو سندھ کا بھی خطرہ ہے؟ چونکہ کل نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ سندھ میں جس کی بھی حکومت آئی اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور آئی تھنک عابد شیر علی صاحب کی سٹیٹمنٹ, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس لیے زیادہ پریشان ہیں, یا ان کے بیانات اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کی اس دفعہ سلیکشن آسان نہیں ہے سندھ کے اندر. سلیکشن انہوں نے کہا پہلے آسان ہو جاتی تھی. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا سندھ کے حوالے سے بھی اس دفعہ بلاول کو شکوک ہیں کہ کہیں گورنمنٹ چلی نہ جائے سندھ سے بھی ان کے پاس سے؟
مجھے لگتا ہے کچھ وقت تو پیپلز پارٹی کو تھوڑا خطرہ تھا کہ کوئی سندھ میں کوئی بہت بڑی انجینئرنگ نہ ہو جائے، لیکن اس وقت تک تو بڑا واضح ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی رائول ہی نہیں ہے، کسی نے جگہ بنائی ہی نہیں ہے، انویسٹ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ایک رات بھی جو ہے وہ کراچی میں نہیں گزاری، آپ سندھ کے اندرون تو چھوڑ دیں، مطلب وہ کسی نے انہیں بتایا تھا کہ آپ سمندر کے قریب رات گزار لیں گے تو آپ کو زکوٹا جن چمٹ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر نواز شریف صاحب کو دیکھیں، اسی طرح کی بے توجہی نواز شریف نے کی ہے، تو سندھ کا ووٹر جو ہے وہ بسوں میں بھڑ کے لاہور میں تو نہیں آئے گا نا کہ جناب ہماری بیعت قبول فرمائیں، پارٹی کو وہاں جانا پڑے گا نا۔ جب پارٹیاں گئی ہی نہیں تو سندھ کے لوگ کیسے آپ کی طرف آئیں؟ سندھ تو اسی کی طرف جائے گا نا جو ان کے پاس موجود ہے، جو اچھا برا کام کرنے کے لیے اویلیبل ہے۔ سندھ میں تو خطرہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پیپلز جو بلاول بھٹو ہیں ان کا سب ٹارگٹ پنجاب ہے، ان کی خواہش ہے کہ پنجاب کو ون بیک کریں، اور یہ سارا بیانیہ پنجاب کے لیے ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بڑا اہم، میں مختلف آپ جیسے ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوتی ہے، سینئر صحافیوں سے بھی، اور خاص طور پہ جو الیکشن میکینزم کو لوگ سمجھتے ہیں ان سے جب بھی بات ہوتی ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نواز شریف صاحب اگرچہ کہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس کر رہے ہیں، الیکٹیبلز کے پاس جا رہے ہیں، اور الیکٹیبلز کو آشیرواد ہوتا ہے کچھ حد تک عوام کا اور کچھ حد تک کہیں اور کا، اور وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ڈائنامکس آر چینج، پالیٹکس 2023 کی ڈائنامکس تبدیل ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ پرویز الہی اگرچہ کہ جیل میں ہے لیکن وہ ایز کمپیئر ٹو جو چودھری شجاعت صاحب ہیں ان کی نسبت زیادہ مقبول ہے، ایسا کہنا ہے لوگوں کا۔ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایجوٹیشنل پالیٹکس ہے، اور لوگ اس کو پنجاب میں، پاکستان میں جگہ زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے 2024 الیکشن کو لے کر، وہ ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں یا ہم ٹھیک سوچ رہے ہیں کہ نہیں ان کو چینج کرنا چاہیے اسٹریٹجی کو؟ دیکھیے عمران، پورا پاکستان بدل گیا ہے۔ یہ جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، یا 20ویں صدی کی پارٹیاں بن کر رہ گئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے، کیونکہ یہ انٹرنل ڈیموکریسی نہیں لائے تو ان کا نوجوانوں کی نبض پہ ہاتھ نہیں ہے، نہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی، نہ انہوں نے نیچے تک اپنی پارٹیاں لے کر گئے۔ تو یہ بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹائم واپ، کہ کسی اور دور میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ لیڈرشپ ان کی دیکھیں تو آپ کو 70 سال سے کم کا کوئی لیڈر ہی نہیں ملتا، اگر ینگ ملتا ہے تو وہ ملتا ہے جس کا ابا فوت ہوا ہوتا ہے۔ کوئی ینگ لیڈرشپ انہوں نے اپنے اندر انفیوز ہی نہیں کی۔ ینگ لیڈرشپ پر تو انہوں نے دروازے ہی بند کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کوئی 100 ڈائناسٹیز بنا لی ہیں، اور ان ڈائناسٹیز کے ہی لوگ آتے ہیں، ابا مرا تو بیٹا آ گیا۔ تو یہ چیز نئی نسل کو قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے پارٹیوں کے اندر ریفارم نہیں کی۔ اس وقت اگر انہوں نے حکومت بنا بھی لی، جس طریقے کے حالات ہیں ان حالات کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کاٹ کی ہانڈی چلنے والی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ریفارم نہیں کیا تو یہ پارٹیاں ابسلیٹ ہو جائیں گی، یہ پرانی ہو جائیں گی، کوئی نئی ڈسپنسیشن ابھرے گی، نئی پارٹیاں ابھریں گی، کوئی ایک نیا سیٹ اپ پاکستان میں آ جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ زیغم خان صاحب، یہ تو سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کل ہم ایک رپورٹ دیکھ رہے تھے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں کرپٹ اداروں کی فہرست جاری کی، اور فہرست میں پولیس پہلے نمبر پہ، عدلیہ کے حوالے سے بات کریں، کنٹریکٹنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں، یہ کرپٹ ترین ادارے قرار دیے گئے ہیں، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کرپشن۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے ہی ہم آج بہت سارے مسائل سے گزر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہ مسئلہ رہے گا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کرپشن پاکستان کا بالکل بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ ارملا اس طرح دیکھیے کہ کرپشن جو ہے وہ ایک سمپٹم ہے۔ جس طرح کسی کو بخار چڑھا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیماری کیا ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے غیر مؤثر ہیں، ہمارے اداروں میں ریفارم نہیں ہوئی۔ جس طرح ہم پارٹیوں کی بات کر رہے تھے، اداروں کا تو اس سے بھی زیادہ معاملہ ہے خراب، کہ پولیس کا مثال کے طور پر دیکھیں، جب انگریز آیا تھا کوئی 1860 میں، اس نے جو پولیس کا سسٹم بنایا تھا، یعنی کمپنی سے جب برطانیہ نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت، تو 150 سال سے زیادہ ہو گئے، اس وقت کا انتظام پاکستان ابھی تک پولیس کا لے کر چل رہا ہے، اور پولیس کو ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے جو بالادست طبقات ہیں ان کو یہ پولیس سوٹ کرتی ہے، ان کو غیر سیاسی پولیس سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ غیر سیاسی پولیس کا ہاتھ ان تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس وجہ سے کیونکہ پولیس کو آپ ریفارم نہیں کر رہے، تو پھر اس کے اندر جو بہت سے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ جرائم کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ ایفیشینٹ نہیں، تو اس کے ساتھ اس میں کرپشن بھی ایک سمپٹم ہے۔ اس کی ایک آپ واضح مثال دیکھیے، آپ نے ایک ادارہ بنایا
جس کو آپ موٹر وے پولیس کہتے ہیں، اس میں بے شمار لوگ جب بنایا گیا تو اس میں اکثر لوگ دوسرے پولیس والوں سے لیے گئے تھے، عام پولیس سے منگوائے گئے تھے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ موٹر وے پولیس نے رشوت لی ہو؟ نہیں لیتے. میں تو 20 سال سے ڈرائیو کر رہا ہوں، مجھے نہ میں نے خود کبھی دیکھا ہے نہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی اور. کیوں نہیں لیتے؟ کیا وہ پولیس والے نہیں ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اس ادارے کو ریفارم کیا. ان سب مسئلوں کا یہ ہے کہ یہ آپ ادارے لے کر چل رہے ہیں انگریز کے دور کے، ان کو جدید بنانے کو تیار نہیں ہیں. تو جہاں ان میں اور بہت سی بیماریاں ہیں، ان میں کرپشن کی بھی بیماری ہے. تو ہمیں سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ادارے مؤثر کیوں نہیں ہیں، وہ سروس کیوں نہیں کرے، وہ کام کیوں نہیں کرے. زیرم صاحب، جس وقت بانی پی ٹی آئی کیمپین کر رہے تھے اپنی، 2013 ہو یا 2018 ہو، وہ ایک ہی چیز کے اوپر کیمپین کر رہے تھے، وہ کرپشن تھی. وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ کرپٹ ہیں، پاکستان میں کرپشن ہے، آل دیٹ. انہوں نے اس منجن کو، اس اپنے نیریٹو کو انٹرنیشنلی بھی بیچا اور وہ بکا. لوگوں نے، چونکہ ہے کرپشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ٹھیک بات کر رہے تھے. یہ باقی دونوں جماعتیں کرپشن فیکٹر کی بات نہیں کرتی، نہ نون لیگ کرتی ہے نہ پی 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 کرتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نون لیگ تو کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کا نیریٹو. نون لیگ نے ایک زمانے میں کافی استعمال کیا. آپ کو شہباز شریف صاحب، وہ جو پیٹ سے پیسے نکالنے ہوں گے، پیٹ کو پھاڑ کر اور پیسے نکالیں گے، لیکن پھر وہی کرپشن کا نیریٹو مسلم لیگ نواز کے خلاف بہت بری طرح استعمال ہو گیا. تو اس طرح اس وقت وہ تھوڑے سے شائع ہیں کہ کرپشن کا نام لیں گے تو لوگ پھر ہمارا نام لے لیں گے، کیونکہ وہ نام عمران خان نے ان کے نام کے ساتھ اتنا ایسوسیٹ کر دیا ہے کرپشن کا نام کہ یہ شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ خود پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن میں تو پاکستان میں اضافہ ہوا. یہی رپورٹس جو آتی رہی، وہ کرپشن جو ہے اس کے معاملات خراب ہوئے. اور اس کے پیچھے وہی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کرپشن کی وجوہات ہیں ان کو دور کرنے کا کوئی کام نہیں کیا گیا. اداروں کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. کرپشن کو ختم کرنا ایک سائنس ہے، اور وہ سائنس تمام اداروں کو بہتر کرنے پر زور دیتی ہے، گورننس کو ٹرانسپیرنٹ بننے پر زور دیتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہو. جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے، آپ خالی کرپشن تو پھر وہ ادارے ہمارے جو اس وقت تحریک انصاف کو زیر عتاب لا کر یہ میسج دے رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کرپٹ عناصر کو پکڑ رہے ہیں، کرپشن بڑی فلیگ بیرر تو اس کرپشن کے عثمان بزدار جیسے لوگ تھے جو ایک پریس کانفرنس کر کے سائٹ پہ ہو گئے، یا دیگر لوگ تھے، وہ تو ہے نہیں اس وقت انڈر سرویلنس تھی. تو صرف وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں. تو کیا پھر ادارے اپنی پوزیشن جسٹیفائی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو پکڑ کے جن کے اوپر شاید کرپشن تو نہیں لیکن پولیٹیکلی ان کا رول زیادہ ہے، اور جنہوں نے کرپشن کی ہے، جو فلیگ بیررز تھے، وہ کہیں سائٹ پہ ہیں؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ عثمان بزدار ان پرٹیکولر. پاکستان میں ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس کو مسئلے کی بجائے ایک نیریٹو کے طور پر دیکھا گیا ہے، اور کرپشن کے نیریٹو کو اور کرپشن کے اداروں کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. آج سے نہیں، 1948 سے، جب پہلا کرپشن کے خلاف قانون لایا گیا تھا جس کا نام تھا پروڈا، اور اس میں بھی سینکڑوں جو سیاسی ورکرز تھے ان کو رگڑا گیا تھا، ان کو عدالتوں میں لے گئے تھے. پھر ایک ایوب خان لے کر آئے قانون، ضیاء الحق نے استعمال کیا، نواز شریف نے استعمال کیا، مشرف نے استعمال کیا، عمران خان نے استعمال کیا. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی کنٹینیوٹی ہے. آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش ہے، بلکہ کرپشن کو ایک بار پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہتری نہیں آتی. پاکستان میں صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو کرپٹ ہوتا ہے وہ بس پارٹیاں بدل لے تو بچ جائے، وہ سرکار کے ٹھیک طرف رہے، وہ گڑبڑ نہ کرے تو آرام سے وہ مزے کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے آپ جو ہلکے ممالک ہیں ان کو آپ دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی سٹینڈ کر، اور ہم کہاں پہ. بالکل آخر میں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ جا رہے ہیں، ان کا پہلا یہ دورہ ہے امریکہ کا. امریکہ ہمارا بڑا اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بہت ساری ہماری کولیبریشنز ہیں امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کو لے کر. جنرل صاحب کا یہ دورہ کتنا اہم ہے، اور خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس کانٹیکس میں کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دورے کا؟ عمران، جو امریکہ ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دنیا کے ہر ملک کا نمبر 1 تعلق ہوتا ہے. کوئی بھی ملک، چاہے چائنا ہو تو چائنا کا جو نمبر 1 تعلق ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے. چاہے وہ بھارت ہو، کیونکہ سب سے بڑی اس وقت پاور امریکہ ہے، سب سے بڑی مارکیٹ امریکہ ہے. تو پاکستان کے لیے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو دفاعی اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ دیکھیے کہ دنیا میں شاید ایک ملک ہے
جس کے ساتھ ہمارا ٹریڈ سرپلس ہے، یعنی جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اس سے منافع کماتے ہیں۔ چین کے ساتھ بھی ہمارا بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، بہت گھاٹا کماتے ہیں۔ تو یورپ اور امریکہ ہماری بہت اہم مارکیٹس ہیں اس وقت، جبکہ ایک ڈالر کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت اہم ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں۔ پھر امریکہ دنیا کا سب سے بڑا نالج ہاؤس ہے۔ آپ نے جو ٹیکنالوجی لینی ہے، جو نالج لینا ہے، جو ادارے بہتر بنانے ہیں، جو اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجنے ہیں، جو ریسرچ میں سیکھنا ہے، اس میں امریکہ کا رول آج بھی بہت اہم ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ ہمارا اس وقت کوئی بہت بڑا تنازع بھی نہیں ہے، کوئی اس وقت کنفلکٹ نہیں ہے۔ افغانستان پر تھا، افغانستان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ون لائنر مڈل ایسٹ پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس وزٹ کے بعد غزہ کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی بہت بڑا ویٹ مڈل ایسٹ کے معاملے پر ہے، جس پاکستان عربوں کی سپورٹ کر رہا ہے، عربوں کے ساتھ مل کر اثر ڈال۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، مختلف موضوعات پہ آپ نے اپنا تبصرہ ہمارے سامنے رکھا۔